أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے بولنے کی صلاحیت سے نواز دیا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جنہوں نے خدا کی دی ہوئی زبان کو خدا کے حق میں گویا کر دیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مقبليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ حاضر خدمت۔ محرم الحرام کہیں کوفے میں تیاری ہے امام کے شہید کرنے کے لیے، کہیں امام کے انصار تیار ہیں امام پر جان قربان کرنے کے لیے، اور خدا کا احسان ہے کہ عزادار تیار ہیں حسین کا پرسہ دینے کے لیے۔ کل آپ کی خدمت مقدس میں گفتگو وہاں پر تھی جہاں پرسوں سے بات لا کر لفظ اول پر رک گئی تھی۔ خانہ خدا کی تعمیر بیت الہی کے حوالے سے اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا احترام بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کان خانہ کعبہ پر خدا کی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مسلسل نازل ہو رہی، جن میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی 50%، کل رحمتوں کا آدھا حصہ طواف کرنے والوں کے۔
اور 40 رحمتیں ان کے لیے جو اس خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو خانہ کعبہ میں نہ طواف کر رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ کعبہ کعبہ کہنا بھی عبادت ہے؟ کہاں لکھا؟ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو روایت ملتی ہے، جب سوال کیا تھا ایک خاتون نے اللہ کے رسول سے کہ یہ بتائیے کہ کیا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت آپ کا فرمان ہے؟ تو ارشاد میں جی میرا فرمان ہے۔ تو سوال کیا کہ کیا عبادت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو ہمیشہ باقی رہے؟ وہ عبادت کہاں ہوتی ہے جو کبھی ہو کبھی نہ ہو؟ کیا مطلب کہ علی نہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس کا بھی انتظام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ذکر علی عبادت۔ اللہ اکبر، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد سوال کیا خاتون نے کہ اگر کبھی زمانہ ایسا آ جائے کہ ذکر علی زبان سے ہو نہ سکے، پابندی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ مسکرائے، فرمایا اس کے بعد بھی انتظام ہے۔ کیا اس کے بعد کیا انتظام ہے؟ کہ حب علی ان اول بیت وضع للناس، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، مگر کب بنایا؟ جب اس سے پہلے 3 دفعہ بن چکا تھا۔ حضرت آدم نے بنایا، حضرت آدم سے پہلے ملائکہ نے بنایا، حضرت آدم کے بعد آپ کے بیٹے جناب شیس ہیبت اللہ نے بنایا۔ ہیبت اللہ کا بنایا ہوا کعبہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح کا زمانہ آ گیا، اور حضرت نوح کے زمانے سے پہلے جملہ اپنی خدمت میں عرض کر کہ حضرت آدم کی جنازے کی نماز حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھائی۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے انوش کو اپنا وصی بنایا، انوش نے اپنے جانے سے پہلے مہلائیل کو اپنا وصی بنایا۔ اس طرح وصایت آگے بڑھتی چلی گئی، اخنوق تک پہنچے جناب ادریس علیہ السلام، مگر کعبہ وہی چل رہا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ کوئی ہوا نہیں جو کعبہ ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسا بدبخت آیا نہیں جو کعبہ توڑ دے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، کعبہ دوبارہ کیوں بنے گا؟ یا ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک یہ تاریخ ہے غیر معصوم کی بتائی ہوئی، اور جب معصوم آئیں گے تو خود بتائیں گے کہ کعبے کا اصل تاریخ کا حوالہ کیا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ جہاں کعبہ آج ہے یہیں تھا، حضرت آدم سے چلا اور حضرت نوح تک کا سفر مکمل ہوا۔ حضرت نوح کا زمانہ شاید کعبہ اب بھی نہ ٹوٹتا، لیکن ایک حادثہ ہو گیا، اور حادثہ یہ ہوا کہ حضرت نوح نے پوری محنت کے بعد جب قوم نے اسلام قبول نہیں کیا، سوائے 72 سے 80 لوگوں کے، آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں کتنے تھے؟
قلت تھی نا، کثرت تو نہیں تھی. کتنی قلت تھی کہ 72 تھے. تو اگر سرکار سید الشہداء کے ساتھ 72 ہوں تو پریشان نہ ہوئیے. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی تب 72 نکالے. بھیا سلسلہ ایسا ہے کہ جب بھی خالص بنیں گے تو ایسے ہی بنیں گے. 72 ہوں نہ 71 ہوں نہ 73 ہوں. ابھی مشہور فگر تو یہی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ویسے سرکار سید الشہداء کے ساتھ انصار کتنے ہو چکے ہیں اب تک؟ لا تعداد ہیں جو حسین کے انصار. ہر وہ شخص ناصر حسین ہے کہ جو فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کے جملے کا حق ادا کر رہا ہے. اب چاہے واقع حرہ، چاہے قیام مختار ثقفی، چاہے قیام حسن مصنع، چاہے قیام توابین، اور چاہے قیام صاحب فخر حسین ابن علی، ان تمام کے جتنی بھی تحریکیں ہیں سب کو ملا لیجیے. اور آج کے دور تک کروڑا عزادار تو ہر سال 40 پر حسین کی حرم میں آتے ہیں. فیا لیتنی کنت معکم. اور اگر یہ جملہ کسی کو مشکل لگتا ہو تو آسان جملہ ہے لبیک یا حسین. اگر وہ جملہ کسی سے زبان سے زیادہ صلوات پڑھے محمد، بڑا سخت جملہ ہے. ہم نے سنا لبیک اللہم لبیک کے بارے میں کہ تلبیہ وہی پڑھتا ہے جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر جواب دیا ہو. حضرت ابراہیم کب گزرے؟ سرکار سے بہت پہلے گزرے. حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے گزرے. اتنے قدیم نبی گزرے، ان کی پکار پر آج کے مسلمان نے جواب کیسے دے دیا کہ آباء و اجداد کے اسلاف میں ارحام میں جو جہاں تھا، عالم ارواح میں تھا، عالم اجسام میں تھا، جس نے جہاں جواب دیا ابراہیم کی آواز پر، اسے خدا نے لبیک کہنے کا شرف بخشا ہے. تو اگر ابراہیم کی آواز سے قیامت تک اثر آ سکتا ہے تو خاک کربلا سے اثر آ سکتا ہے. آواز تو حسین صلوات پڑھے محمد. شاید اسی لیے تلبیہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ. یہ صاحبان نے علم ہوتا بیٹھے ہوئے تو کوئی احرام شروع کرنا ہو عمرے کا یا حج کا، حج واجب ہو کہ مستحب، حج اصل ہو یا نیابت میں، حج احتیاط کا ہو یا قضا ہو، عمرہ کوئی بھی ہو، ہر ایک احرام کے شروع کرنے کے لیے ایک مرتبہ تلبیہ واجب ہے. اور بعد میں تکرار مستحب ہے کہ 70 ٹائم پڑھیے وہ الگ موضوع، ایک مرتبہ واجب ہے. شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں کہ جب کہ روزہ حسین پر پہنچے تو 7 مرتبہ کہے لبیک یا داعی اللہ. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 7 دفعہ. کبھی سوچتا تھا کہ 7 کا ہنسا کیوں ہے؟ 7 کے ہنسے کا الگ انداز، طواف ہو تو 7، سعی ہو تو 7، آسمان ہو تو 7، زمین ہو تو 7، آپ ہو تو میرے ساتھ. سب ساتھ ہیں نا. ہفتے کے دن ہو تو 7. تو ہفتے کے دنوں سے مہینہ بنا، اس سے سال بنا، سال سے صدی بنی،
پھر زمانہ بنا. تو 7 دن کا مطلب یہ تھا، یہ 7 مرتبہ کا مطلب یہ کہ ہر دن حسین کو کہو لبیک یا داعی اللہ. سنڈے ہو کہ منڈے، ہر ڈے حسین ڈے. کہ ایک دن یوم حسین منانا آپ کے لیے ہوگا، ہمارا تو ہر دن حسین کا دن ہے. بھلا کب کوئی یزید دے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو حضرت ابراہیم نے آواز دی، مگر کب آواز دی؟ جب آپ نے کعبہ بنایا. کعبہ بنایا کب؟ جب کعبہ ٹوٹا. کعبہ ٹوٹا کب؟ جب طوفان آیا. طوفان آیا کیوں؟ اب حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کی تبلیغ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے. پھر جب آپ کے ساتھی مسلمانوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ بد دعا کر دیں، تو آپ نے بد دعا کر دی. بد دعا کرنے کے بعد عذاب آنے میں اتنا ٹائم لگا کہ کشتی بنانے کا پورا موقع ملا. وہ کشتی بنا کے چلے، پروردگار نے خوب پانی برسایا. میں بہت آہستہ آہستہ بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے اشاریے مکمل کر رہا ہوں. اتنا پانی تھا کہ اوپر سے برسنے والا پانی اور نیچے سے زمین سے نکلنے والا پانی دونوں کی سطح مل گئی تھی. تو اب تو یہ ہونا ہی تھا کہ بڑے بڑے مکانات گرے، بڑے بڑے محل گرے. عجیب بات، اس میں کعبہ بھی گر گیا. یہ تاریخ ہے. کیا کعبے کے گرنے سے کعبے کی عظمت کم ہو گئی؟ بہت غور کیجیے گا. اگر بیت کے گرنے سے عظمت بیت کم نہیں ہوتی تو کسی فرد اہل بیت کی شہادت سے، لاش کی پامالی سے اس کی عظمت کم نہیں. اللہ اکبر. اتنا شدید پانی ہے. گرچہ روایات ہیں کہ سارے مقامات پہ پانی نہیں پہنچا، کچھ مقامات تھے جن کو محفوظ رکھا گیا، وہ الگ موضوع ہے. میرا موضوع وہ نہیں ہے. صرف خانہ کعبہ کی تاریخ، بیت اللہ اور اہل بیت رسول. جب کعبے کی دیواریں ختم ہو گئی تو طوفان نوح کے بعد سے لے کر اب تقریباً کئی 100 سال کا فاصلہ ہے ابراہیم کی آمد میں. حضرت ابراہیم جب دنیا میں آئے تو کیا فوراً کعبہ بنایا تھا؟ جواب جی نہیں. حضرت ابراہیم نے فوراً کعبہ نہیں بنایا. پہلے خدا نے ابراہیم کو منتخب کیا، کچھ امتحانات لیے. ابراہیم کیوں ابراہیم تھے؟ ہو سکتا ہے یہ بات آہستہ آہستہ آگے تک پہنچے کہ ابراہیم کا نام اتنا معتبر کیوں ہے. آج بھی سامراج چاہتا ہے کہ ابراہیم اکاؤنٹ کے نام سے کسی طرح یہودیوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا اہم کیوں ہے؟ اور اب کعبے کی بات ہو، بیت المقدس کی بات ہو، شاید بات کہاں تک پہنچے، لیکن آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تینوں آسمانی مذاہب کے ہیرو ہیں. یعنی مورد سے اعلیٰ کہہ لیجئے، ہیرو مت کہیے، مورد سے اعلیٰ تینوں آسمانی مذاہب کے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں کے. کوئی ایک بھی ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں سے ابراہیم سے انکار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بت بنا کر کعبے میں رکھے بھی گئے تھے، وہ الگ موضوع ہے. جب بتوں کی تاریخ پڑھیں گے تو کس کس کے نام سے بت بنائے گئے تھے شاید وہ آ سکے. جب کعبے کی دیواریں گر گئیں تب بھی کافی ٹائم تک پھر بھی حج وہیں ہوتا رہا. تو طواف کیسے ہوتا تھا؟ کیا خاص
کعبے کی زمین کا رنگ الگ سے چمکتا تھا، اور ذرا سا ایک انداز لوگ کرتے تھے کہ اتنے ایریے میں گول گول گھومنا ہے، یعنی لوگ کل بھی طواف کرتے تھے جب دیوار تھی، لوگ پھر بھی طواف کرتے تھے جب دیوار نہ تھی۔ اب تو پہچان لو، جب بیت ٹوٹی ہوئی دیواروں کے بعد قابل طواف ہو سکتا ہے تو جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ محل طواف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ، بات تو سمجھنے کی صلوات پڑھے محمد والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خاص خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، اور ذرا سی گفتگو ہے مہمان نوازی پر۔ مہمان نوازی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضیافت، اور اسی لحاظ سے آپ مضیف کہتے ہیں حرم کے مہمان سرا کو۔ مہمان سرا فارسی کا لفظ ہے، مضیف عربی کا لفظ ہے، ضیافت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ مہمانداری۔ اور آج کے مشکل دور میں سب سے مشکل کام مہمانداری ہے، حالانکہ اتنا ایڈوانس دور ہے کہ نہ اب چولہا جلے، نہ بھات خراب ہو، اب تو فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے۔ اچانک مہمان آئے تو اچانک کھانا بھی آ جائے، نہ آپ کو زحمت نہ ان کو زحمت۔ آج سے 1400 سال پہلے کیا ہوتا تھا، آج سے 100 سال پہلے کیا ہوتا تھا، مہمان کے لیے کتنا انتظام ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کتنے بڑے مہمان نواز تھے، پورے قرآن میں لفظ ضیف استعمال ہوا۔ تو اب یہ پورے قرآن مجید میں سورہ الحجر میں اور سورہ ہود میں خاص طور سے ان دو صورتوں میں پروردگار نے حضرت ابراہیم کے مہمان کا واقعہ پڑھا۔ اور کیا تمہارے پاس اے محمد خبر نہیں پہنچی ابراہیم کے ان مہمانوں کی آمد کی خبر جو تھے المکرمین، اکرام والے، تعظیم والے، احترام والے۔ اس دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون۔ جب وہ مہمان حضرت ابراہیم کے مہمان خانے میں داخل ہوئے تو کہا سلام، آپ پر سلامتی ہو۔ تو فقال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم نے فرمایا کہ تم پر بھی سلام ہوئے اجنبی چہرے والے، اے ناشناسہ افراد۔ اب قرآن نے استعمال کیا منکر، منکر نہیں، صلوات پڑھے محمد منکر۔ ایک ہے مکرم، ایک ہے منکر، مکرمون اور منکرون۔ مکرم کسے کہتے؟ اس کا اکرام کیا جائے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ اس کا انکار کیا نہیں، جو پہچاننے میں نہ آتا ہو، معروف کے مقابل پر منکر ہے۔ اور اب کیا کیجئے، آپ کے یہاں لفظ منکر بہت مشہور ہے، کہ محب علی اور ہے، منکر علی اور ہے۔ پہچان ذکر علی سے ہے، چہرہ کھلے تو محب ہے، اور جہنم میں تو بعد میں جلے گا، یہیں جلے تو منکر ہے۔ لفظ منکر، لفظ منکر، لفظ مکرم، مکرمون۔ وہ آئے مہمان حضرت ابراہیم کے پاس، اور ایسے لمبے چوڑے قد کے تھے کہ ابراہیم کو ان سے اجنبیت فیل ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، جس سیکیورٹی کوئی تھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی، بڑے سیدھے سادے نبی تھے۔ کوئی سیکیورٹی نہیں ابراہیم، ورنہ اننون پرسنس کسی ایسی شخصیت کے پاس ملنے آ جائے تو خطرناک ہے۔ آپ نے سلام کیا، سلام کے جواب میں
پھر آپ فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ایک بہت موٹا تازہ بیل ذبح کروا کے اس کے گوشت کو بروسٹ کروا کے، اجلن سمین، اجل کہتے ہیں بیل کو، سمین کہتے ہیں موٹے تازے کو، آپ مہمانوں کے لیے بڑا موٹا تازہ ایک بیل ذبح کروا کے اس کا گوشت بنوا کر لے کر آئے۔ ان کے وہ دیکھا ہوا نا، اتنے لمبے چوڑے قد کے آئے، کچھ تو مال وال کھائیں گے یہ۔ بھائی میں کیا کروں کہ میرے گھر کوئی آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے قد کا ہے تو کم کھائے گا، اور بڑے قد کا آ گیا زیادہ کھائے گا، میں بات کہیں اور نہ لے جاؤں۔ آیت سے آیت کو ملا رہا۔ حضرت ابراہیم مہمانوں کے لیے دیکھا گوشت لے کر آئے، تو اس کا مطلب مہمانوں کے لیے بہت غور کیجیے گا، گوشت بھنوا کے لانا سنت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، مگر ایسے مہمان تھے کھا ہی نہیں رہے تھے۔ کتنے مہمان تھے فگر میں اختلاف ہے، 8 تھے کہ 8 سے کچھ زیادہ یا کم تھے، مگر تھے ایسے ہی بالکل غالباً اصحاب کہف کی فگر والا انداز ہے، لمبے چوڑے قد کے آئے تھے، اور ابھی تک ابراہیم سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ آنے والے ہیں کون۔ آپ نے کھانا پیش کیا، یہ کھاتے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عرب میں اور اسلام میں اور تہذیب انسان میں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو یہ میزبان کی توہین کے برابر تھا۔ اب میں اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں 2-3 حدیثیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس اسرع من الرزق، جلدی ترین رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی طرف من یطعم الطعام، جو کسی کو کھانا کھلاتا ہو۔ اتنی تیزی کے ساتھ رزق آتا ہے کہ اس طرح کوئی چھری کسی اونٹ کے کوہان میں جاتی ہے، اس سے بھی تیز رزق کھانا کھلانے والے کے خدا عطا کرتا ہے۔ یطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہو اس کے یہاں رزق بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس کھلانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو چلیں آل محمد کی طرف، مہمان آ گیا اور امام نے سوال کیا شہزادی سے کوئی کھانے کو سامان ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، ایک روٹی بچی ہے، آدھی روٹی بچی جناب زینب کے لیے۔ شہزادی سن رہی ہیں اور وہ اپنے حصے کی روٹی مہمان کو بھجوانا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، جب کوئی شخص پہنچا امام کی خدمت میں، مولا بڑے مسائل ہیں، بہت رزق پر تنگ ہو چکا ہے، رزق میں بہت تنگی، کیا کروں؟ فرمایا دعوت کرو مومنین کی۔ کہا مولا کھانے کو نہیں، آپ دعوت کی بات کر رہے، اور میں دعوت کروں؟ دعوت کہاں سے کروں؟ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ہاں گھر میں تکیہ تو ہے، وہ تکیہ تمہارا 11 درہم کا بکے گا، جاؤ۔ سب کو چلا سکتے ہو، مولا کو نہیں۔ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تکیہ تمہارا بہت مہنگا ہے، جا کے اس کو سیل آؤٹ کرو، 11 درہم تمہیں ملیں گے، بلاؤ کھلاؤ لوگوں کو کھانا، اور جب مومنین کھانا کھا لیں تو ان سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دیں۔ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں دعا کرنے کا، کھانا کھانے کا رواج تو ہے، کھانے پر تبصرہ کرنے کا مزاج تو ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ، دعا کرنے کا رواج ہے۔
ہے یا نہیں؟ میں کیسا پکایا تھا، گوشت کم تھا کہ زیادہ تھا، بیف تھا کہ چکن کہ مٹن، یہ تو تبصرے تو ہوتے ہیں، دعا نہیں ہوتی. کہتا ہے امام کے فرمان پہ عمل کیا جیسا فرمایا تھا، تکیہ بکا 11 درہم کا. اللہ اکبر. میں نے دعوت دی، سب کو بلایا، کھانا کھلا کے دعا کروائی، اتنا رزق آیا کہ کتنے ہی تکیے خیرات میں بانٹ دیے. سب سے تیزی کے ساتھ رزق آتا ہے اس انسان کی طرف جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو. اتنا تیزی کے ساتھ کہ چاقو اگر مارا جائے کوہان میں چونکہ ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، تو چاقو بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، بہت نرم حصہ ہوتا ہے. تو مثال دی، عرب میں یہ محاورہ مشہور تھا سرکار نے. اب یہ تو بات تھی حدیث کی. ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو تہذیب ہے مگر علاقائی ہے، اسلامی نہیں ہے. ہم اپنے مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانے کو عیب سمجھتے. پہلے مہمان کھا لیں پھر آخر میں کھائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ گواہی دیں گے نا، میں آپ کے ہی معاشرے کا فرد تو ہوں، باہر سے نہیں آیا ہوں. عجیب حدیث پیغام، من احبا، جو یہ چاہتا ہو کہ یحبہ اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھائے. جو پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھائے. اور اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مہمان بعد میں شروع کرے، میزبان پہلے شروع کرے. مہمان پہلے ختم کرے، میزبان بعد میں ختم کرے، تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ مہمان زیادہ کھانا کھانے والا ہے. اور اگر کھانا نہ ہو گھر میں تو کیا انداز تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چراغ گل کر دیا. مہمان کھانا کھا رہا امام کے ساتھ، امام بیٹھے ہوئے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے امام کے دہن کی آواز سے جیسے امام بھی کھانا کھا رہے ہو. اللہ اکبر. کبھی اگر ایسا وقت بھی آ جائے تو میزبان اس طرح سے رویہ اختیار کرے کہ مہمان کو یہ فیل نہ ہو کہ بیچارے کے پاس اتنا ہی کھانا تھا، میں چھوڑوں گا تو ہی کھائے گا. بات واضح ہو گئی. تو مہمان حضرت ابراہیم کا انداز، کیسے کھانا کھلاتے تھے، بلا بلا کھلاتے تھے. عجیب جملہ، جس گھر میں مہمان داخل نہیں ہوتے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. روایت معصوم آپ فرماتے مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر اور جاتا ہے گھر والوں کے گناہوں کا بوجھ لے کر. یہ بات یاد رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے. یقین ہے نہیں؟ اگر یقین ہے تو جس دانے پہ نام لکھا ہوا ہی نہیں میرا، اسے میں کھا نہیں سکتا. اور جس پر مہمان کا نام لکھا ہوا ہو اور وہی تو کھائے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، وہ کھانا نہیں کھا رہے. اب پریشان ہو گئے. پھر پوچھا کون ہیں؟ کہ ہم تو خدا کے فرشتے، گھبرائیے نہیں. اگر ایسے مہمان آپ کے پاس آئیں تو کیا کہنا؟ بھئی اب سارا کے سارا بھنا ہوا گوشت آپ ہی تو کھائیں گے، مہمان تو کھا ہی نہیں رہے. ایسے مہمان جو کھانا ہی نہ کھاتے ہو، اور کوئی پہنچ گیا مولا کے پاس کہ مولا آپ کو میں اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں.
دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے گھر آئیں گے، میں 3 شرطیں تو آؤں گا۔ مولا کیا پسند کرتے ہیں وہ بتائیں گے، میٹھے میں، نمکین میں، کون سی ڈرنک لیں گے مولا؟ لا حول ولا قوت۔ یہ آج کے مولانا نہیں ہیں، مولا کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لیں گے میٹھے میں، نمکین میں؟ اللہ اکبر۔ امام نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، سنو، یاد رکھو، میرے لیے اگر بلانا چاہتے، پہلی شرط، گھر کے باہر سے کوئی کھانا خرید کے نہیں لاؤ گے۔ مولا فاسٹ فوڈ ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ چلو یہ تو گیا کہ اپنے بند ہو گیا۔ سیکنڈلی امام فرماتے، دوسری بات، جو تمہارے گھر میں خود پکا ہو اس سے مجھ سے چھپا کے نہیں رکھو گے۔ گھر میں چٹنی ہو، رائتا ہو، کٹی ہوئی پیاز ہو، بغیر بھگار والی دال ہو، غربت کی ماری ہوئی سبزی ہو، جو گھر میں ہو اس کو مجھ سے چھپا کے نہیں رکھو گے۔ یہ شرط ہے مولا کی، کنڈیشن ہے۔ نمبر 3 مولا وہ بتائیے وہ کیا ہے؟ کیا میری وجہ سے اپنے گھر والوں کو کسی نئے کھانے کے پکانے میں تکلیف نہیں دو گے؟ یہ بن وہ بن جو تھا وہی ہے، اپنا مولا کی خدمت میں پیش کرنے کا، جو تم خود کھاؤ گے وہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد سے بات یہاں تک پہنچی، آپ نے کعبہ بعد میں بنایا، لیکن آپ کو خدا نے خلیل پہلے بنایا۔ اور خلیل کیوں بنایا؟ کہ آپ کے 2 عمل تھے۔ ایک یہ عمل کہ آپ مہمان نواز تھے، ایسے مہمان نواز تھے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر سے خالی جاتا نہیں تھا، بلکہ ایسے مہمان ڈھونڈ ڈھونڈ کے مہمان کو لاتے تھے۔ اور جس دن کوئی مہمان نہیں آتا تھا آپ رنجیدہ خاطر رہتے تھے۔ بس ایک مرتبہ کوئی سر پھرا مل گیا، اور سر پھرا جب آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور روڈ سے کسی مہمان کو لے کر آئیں گے تو کیا پتہ کون آ جائے۔ تو کیا ابراہیم پر دسترخوان کبھی فرشتے آتے ہیں، کبھی واقعاً عبد خدا آتے ہیں، اور کبھی سر پھرے ہوئے بندے خدا آتے ہیں۔ اب کے جو آیا وہ الگ ضدی قسم کا آدمی ہے، اسے اب لے کر تو آ گئے، بٹھایا، دسترخوان سجایا، آؤ بسم اللہ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اور آپ کی عادت تھی کہ جب تک اللہ کا نام نہ کہلوا لیں اس سے کھانا لیتے نہیں تھے۔ کیا محبت میں تعصب تھا ابراہیم میں! محبت پروردگار میں ابراہیم کہاں پہنچے ہوئے تھے کہ خدا کا نام لو تو کھاؤ۔ آنے والا کہتا ہے میں تو خدا کا نام لوں گا ہی نہیں، کھلانا ہو تو کھلاو نہ جاتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے تھے جاؤ جاؤ، آپ نے نکال لی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا مہمان اور آخری مہمان ہے، اس کو آپ نے اپنے گھر سے بغیر کھائے ہوئے جانے دیا۔ ادھر یہ گیا ادھر وہی آ گئی۔ ابراہیم یہ کیا کیا؟ محبت عقل پہ غالب آ گئی۔ کیا مطلب بولے؟ تم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ جو آیا تھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اگر ہم نے اسے اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا تو اتنا کھلایا اتنا بڑا ہو گیا نا۔ جب ہم نہیں اٹھاتے تم نے کیوں اٹھا دیا اسے؟ اللہ اکبر۔ جاؤ ابراہیم اسے واپس لے کر آؤ۔ آپ سے کہا جائے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، آپ سے مشکل میرے لیے کہ یہ امامہ پہن کر
یہ ابا پہن کر یہ ممبر سے بات کرنے والا شخص اگر کسی مہمان کو واپس پلٹ کے لائے، وہ بھی ایسے مہمان کو، بہت مشکل کام ہے۔ اپنی شخصیت سے کیا جنگ ہو۔ سلام و ابراہیم پر ڈھونڈتے رہے، کہاں گیا، وہ ملا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، گئے سلام کیا، وہ جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ کیا بھیا چلو کھانا کھا لو؟ کہ نہیں کھاؤں گا کھانا۔ آپ نے نکالا کیوں تھا؟ کہ کھا لو، اس خدا کے نام پہ تمہیں نکالا تھا، وہی خدا کہتا ہے کھا لو۔ اب جو اس نے خدا کا نام سنا، سر جھکا لیا، کہتا ہے اس خدا کو میرا اتنا خیال ہے تو مجھے اس خدا کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ یاد رکھیے، مہمان نوازی ابراہیم، اور ایک اور آپ کا عمل تھا خاص، آج کی حد تک مکمل کروں بات کو۔ وہ عمل تھا کہ آپ شکر گزار بہت تھے، نعمت خدا پر شکر بہت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو خدا نے خلیل بنایا، امتحانوں سے آزما کر خدا نے آپ کو امام بنایا۔ کبھی آپ کے ہاتھوں سے حیوانات کو حیات دے کر آپ کو دولت یقین سے سرفرازی عطا فرمائی۔ کبھی آپ کے بیٹے اسماعیل کا ذبح کا امتحان لے کر آپ کو مقام ذبح عظیم سے بلند کر دیا۔ تب کہیں اس قابل ہوئے کہ اس گھر کو بنائیں جس میں علی کو آنا ہے۔ اللہ، جملہ یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے ہیں، اور آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں۔ اور مرثیہ خوان بھی جناب علی اکبر کا مرثیہ پڑھ کے گئے ہیں۔ جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے، شبیہ پیغمبر ہونا آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو خلقت کا مسئلہ ہے، خالق خدا ہے۔ اگر خدا کسی کو کسی کی شباہت میں خلق فرمائے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اگر خلق میں یعنی اخلاقیات میں، اگر نطق اور سچائی میں کوئی اگر مثل محمد ہو تو یہ کمال شخصیت کا ہے۔ اور یہ کسی کو کیا معلوم تھا کربلا کے میدان میں اگر حسین نہ بتاتے۔ آپ نے جب اکبر کو روانہ کرنا چاہا تو فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقط برز الیہم غلام، اے خدا تو گواہ رہنا اس قوم پر کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں ان کی طرف، کہ جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک۔ اور اس سے سخت جملہ تھا وَإِذَا كُنَّا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، اے اللہ جب بھی کبھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیتے تھے، اسے حسین دیکھتے ہو، اللہ اکبر، باقی سب حسین کو دیکھتے تھے اور حسین چہرے علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ کس حد تک تھا یہ اندازہ شہادت سے پہلے بھی اور شہادت کے بعد۔ شہادت سے پہلے بھی کیا انداز تھا مولا کا، اکبر کو روانہ کیا اور گھوڑے کے پیچھے پیچھے خود پیدل چلنے لگے۔ اکبر جب تک گھوڑے پر سوار تھے، رفتار تیز نہ کی تھی آپ نے، تب تک تو اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا۔ جب اکبر نے گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا تو پیچھے کسی کے قدموں کی چھاپ کی آواز سنائی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، پیچھے دیکھا بوڑھا باپ ہے،
رونے والوں آپ کی مرضی ہے جتنا چاہو رونا، ایک بات یاد رکھنا حسین پیاسے بھی تھے، حسین رات کے جاگے ہوئے بھی تھے، حسین صبح سے لاشیں اٹھانے والے بھی تھے۔ اب ایسے میں کسی انسان کا دوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ اکبر نے گھوڑے کو روک لیا، دستے ادب باندھ کے فرماتے تھے بابا اگر اجازت نہیں ہے تو غلام واپس لوٹ آتا ہے۔ فرمایا بیٹا جاؤ، تمہیں باپ روکتا نہیں ہے، ایک کام تو کرو، جب تک ممکن رہے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا۔ شہادت سے پہلے بھی حسین اکبر کا چہرہ دیکھتے، جملہ سنیں گے، شہادت کے بعد بھی حسین اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے۔ لشکر یزید ہے، سروں کو لے جا رہا ہے، کٹے ہوئے سر نو کے سینہ پر ہے۔ اچانک اشتیا نے محسوس کیا کہ عجیب بات ہے، حسین کا سر اس نیزے پر ہے۔ وہ اکبر کے سر کو جہاں رکھتے تھے وہ نیزے پر سر خود بخود مڑ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ رونے والوں، آپ کو پتہ ہے کہ نیزے پر سر اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سر نیزے پر رکھے نہیں جاتے تھے، یہ سر نیچے پڑے تھے، اوپر سے نیزہ مارا جاتا تھا۔ یہ سمجھ سکیں تکلیف کو تو پہنچیے گا۔ اب جب نیزہ سر میں گڑ گیا، جب اکبر کا سر رکھتے تھے کہیں اور تو حسین کا سر اس نیزے کی نوک پر سے مڑ جاتا۔ اللہ اکبر، آپ نے گریہ کیا، آپ نے ماتم کیا، منجستما ہموں رہائے غربت حسین۔ اشتیا نے اس کو محسوس کیا، بجائے اس کے کہ اس پر آنسو بہاتے، اس پر مولا کی محبت کا عنوان قائم کرتے ظلم کیا، کیونکہ وہ اشتیا تھے۔ کیا ظلم کیا؟ اکبر کے سر کو اتارا نیزے پر سے اور اتار کے ایک صندوق میں بند کر دیا۔ اب حسین کا سر کبھی دائیں گھومتا تھا، کبھی بائیں گھومتا تھا، اکبر کا سر حسین کو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم الازر، رونے والے۔ ایسے میں رات آ گئی، رات کو لہو و لعب میں مشغول تھے، عیش و طرب میں تھے، کوئی ہوش نہ تھا۔ جب صبح کو ہوش میں آئے دیکھا کہ سر حسین نو کے سینہ پر نہیں ہے۔ پورے اشکیا میں ہلچل مچ گئی، یہ سر حسین کون لے گیا، کہاں چلا گیا؟ بڑا ڈھونڈا کہیں نہ ملا، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو شمر نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے پاس آیا۔ رونے والوں، یہ ملعون مارتا پہلے تھا، پوچھتا بعد میں تھا۔ اتنا مارا سید سجاد کو، مار مار کے کہتا تھا بتاؤ سجاد بابا کا سر کہاں چلا گیا؟ امام نے فرمایا ظالموں اتنا بتا دو میرے بھائی کا سر کہاں رکھ دیا؟ جہاں اکبر کا سر ہوگا وہی حسین کا سر۔ بس رونے والوں، آخری جملے آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ جب وہ صندوق کھولا گیا عجیب منظر تھا، رونے والوں، صندوق جب کھولا گیا عجیب منظر تھا۔ اکبر کے سر کے سامنے حسین کا سر تھا، باپ کا سر بیٹے کے سر کو دے کے چلا جاتا تھا۔ ہائے غربت حسین، اجرکم الازر۔ اور رونے والوں، میں نے باپ کے حوالے سے جملہ پڑھ دیا، ایک جملہ ماں کے حوالے سے پڑھ دوں جو پرسہ میں دے دوں اکبر کی ماں کو بھی تو نا، خدا کسی ماں کو۔ دیکھیے کوئی بچہ کتنا ہی بدصورت ہی کیوں نہ ہو زمانے کے لیے، ماں کے لیے تو خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جب اکبر ہو، اکبر سے بہتر تو صورت کسی کی ہو۔ دو مسئلے کھل لیجیے، ایک مرحلہ ہو جہاں حضرت
ام لیلا سکتے کے عالم میں آ گئی. بڑا سکتہ آپ پر ہوا، اتنا شدید سکتہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہے جاتے تھے، زبان سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس آپ کی نگاہیں مسلسل ایک سمت اٹھی ہوئی تھی. جناب زینب نے ساری ماؤں کو سنبھالا ہے نا، اکبر کی ماں کے پاس آئیں، شانے پر ہاتھ رکھا، بھابھی صبر کیجیے. جناب ام لیلا نے اشارے سے ایک مقام کی طرف دکھایا. عجیب منظر تھا. جب جناب زینب نے پلٹ کر دیکھا فرات کا کنارہ ہے، فرات کے کنارے پر قاتل علی اکبر ہے، اکبر کا سر بالوں سے پکڑے ہوئے فرات کے کنارے بیٹھا ہوا، پانی اٹھا کے اکبر کے منہ میں مارتا جاتا ہے. اکبر کی ماں کا جملہ بس ہے، میں نے بڑا صبر کیا، مجھے اکبر کا بچپنا یاد آ گیا. ارے کبھی ایک زمانہ تھا اکبر کا چہرہ میں اپنے ہاتھوں سے دھلا، آئے علی اکبر آج قاتل کے ہاتھ میں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.